بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجابی کا سبق نمبر 171 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو التمییز سے لے کر للابہام الوضعی تک پڑھیں گے۔ التمییز، یہاں سے علامہ ابن حاجب تمییز کے بارے میں بحث شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمییز ما آئل اسم الذی یرفع الابہام، کہ تمییز کہتے ہیں اس اسم کو جو ابہام کو دور کرتا ہے۔ واحترز به عن البدل، احتراز کیا مصنف نے اس کے ساتھ بدل سے۔ فإن المبدل منه حکم التنحیت، کیونکہ مبدل منه ازالے کے حکم میں ہے۔ فهو لیس یرفع الابہام، پس وہ دور نہیں کرتا ابہام کو عن شیء کسی چیز سے، بل ہوا ترک مبہم و ایراد معین، بلکہ مبدل منہ ترک مبہم ہے اور بدل جو ہے اراد معین ہے، معین کو وارد کرنا۔ المستقر ای ثابت الراسخ فی المعنى الموضوع له، اس ابہام کو دور کرتا ہے جو راسخ اور ثابت ہو معنی موضوع له میں، من حیث انه موضوع له، اس حیثیت سے کہ یہ موضوع له ہے۔ فإن المستقر، کیونکہ مستقر جو ہے وإن كان بحسب اللغة هو الثابت مطلقا، اگرچہ لغت کے اعتبار سے وہ ثابت ہے مطلق طور پر، لیکن المطلق منصرف الى الفرد الکامل، لیکن مطلق جو ہے پیرا کرتے ہیں فرد کامل کی طرف، وهو الوضعی، اور ابہام کا فرد کامل جو ہے وہ وضعی ہے۔ واحترز به، مصنف نے احتراز کیا ہے مستقر کے قید سے، ان نحو رأیت عینا جاریتا، رأیت عینا جاریتا کی مثال سے، فإن قوله جاریتا، کیونکہ اس مثال میں جاریتا کا جو قول ہے، وإن كان يرفع الابہام، اگرچہ دور کرتا ہے ابہام کو، ان قوله عینا، عینا سے، لیکنه غیر مستقر، لیکن یہ غیر مستقر ہے، بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے، بل نشأ، بلکہ پیدا ہوا ہے، فی الاستعمال، استعمال میں، باعتبار تعدد الموضوع له، موضوع له کے تعدد کے اعتبار سے۔ وَكَذَا يَقَعُ بِهِ الْاحْتِرَازُ عَنْ أَوْصَافِ الْمُبْهَمَاتِ، اسی طرح احتراز واقع ہیں لفظ مستقر کے ساتھ مبہمات کے اوصاف سے۔ نحو هذا الرجل، فإن هذا، کیونکہ هذا جو ہے مثلا مثال کے طور پر، اما موضوع لمفہوم کلی، یہ وضع کیا گیا ہے یا تو مفہوم کلی کے لیے، بشرط استعمالہ فی جزئیاتہ، مفہوم کلی کے جزئیات میں استعمال کی شرط کے ساتھ، او لکل جزئی منہ، یا ہر مفہوم کلی کے ہر جز کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ولا ابہام فی ھذا المفہوم الکلی، اور کوئی ابہام نہیں ہے مفہوم کلی میں، ولا فی واحد من جزئیاتی، اور نہ مفہوم کلی کے ہر جز میں ابہام ہے، بل الابہام انما نشأ من تعدد الموضوع له، بلکہ ابہام پیدا ہوا ہے موضوع له کے تعدد سے، اویل مستعمل فی ہے، یا مستعمل فی کے تعدد سے۔ فتوصیفہ بالرجل، پس اس کو موصوف کر دینا الرجل کے ساتھ، یرفع هذا الابہام، یہ رفع کرتا ہے، دور کرتا ہے اس ابہام کو، للابہام الواقع فی الموضوع له، نہ کہ اس ابہام کو جو واقع ہو موضوع له میں، من حیث انہ موضوع له، اس حیثیت سے کہ یہ موضوع له ہے۔ وَكَذَا يَقَعُ بِهِ الْاحْتِرَازُ عَنْ عَطْفِ الْبَيَانِ، اور اسی طرح المستقر کے لفظ سے احتراز واقع ہو رہا ہے عطف بیان سے، فی مثل قول کا، آپ کے اس قول کے مثل میں، ابو حفص عمر، فإن كل واحد من ابی حفص وعمر، کیونکہ ابی حفص اور عمر میں سے ہر ایک موضوع لشخص معین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے، لا ابہام فیہ، اس میں کوئی ابہام نہیں، لیکن لما کان عمر اشہر منہ، لیکن جب عمر مشہور تھی ابو حفص سے، زال بذکرہ الخفاء الواقع، تو زائل ہوا عمر کے ذکر سے وہ خفاء جو واقع ہیں فی ابی حفص میں، لعدم الاشتہار، ابو حفص کے مشہور نہ ہونے کی وجہ سے، للابہام الوضعی، نہ کہ زائل ہوا وہ ابہام جو وضعی ہو۔
التمیز التمیز ما ای الاسم الذی یرفع الابہام۔ اس عبارت میں صاحب کافیہ تمیز کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمیز وہ اسم ہے جو ذات مقدرہ یا ذات مذکورہ سے ابہام کو رفع کرے، ایسا ابہام جو اس کے معنی موضوع لہو میں راسخ ہو چکا ہو۔ التمیز ما ای الاسم الذی، ما سے مراد اسم ہے، یرفع الابہام جو دور کرتا ہے ابہام کو، واحترز به عن البدل۔ علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ یرفع الابہام یہ قید احترازی ہیں، بدل سے احتراز ہیں، کیونکہ بدل مبدل منہ میں مقصود جو ہیں وہ بدل ہوتا ہے، اور مبدل منہ یہ سقوط اور ترک کے درجے میں ہوتا ہے، تو بدل میں ترک مبہم مبدل منہ اور ذکر معین بدل ہوتا ہے۔ فإن المبدل منہ حکم التنحیت، کیونکہ مبدل منہ ازالے کے حکم میں ہے۔ فہو لیس یرفع الابہام، پس وہ دور نہیں کرتا ابہام کو، عن شیء کسی چیز سے، بل ہوا ترک مبہم، بلکہ ترک مبہم ہے مبدل منہ، و اراد معین، اور بدل جو ہے یہ اراد معین ہے۔ المستقر ای ثابت الراسخ فی المعنی الموضوع لہ۔ یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ مستقر کا معنی تو مطلقاً ثابت ہیں، خواہ وہ ابہام ثابت بحسب الوضع ہو یا بحسب الاستعمال یا بحسب الاشتراک، لہذا الثابت کو الراسخ فی المعنی موضوع لہو کے ساتھ مقید کرنا درست نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ لغت کے اعتبار سے مستقر کا معنی مطلق ثابت ہیں، خواہ بحسب الوضع ہو یا بحسب الاستعمال، لیکن یہاں اس سے وہ ابہام مراد ہیں جو کہ معنی موضوع لہو میں ثابت اور راسخ ہو چکا ہو، کیونکہ متن میں المستقر مطلقاً مذکور ہیں، اور قاعدہ ہے کہ جب مطلق بولا جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور ابہام کا فرد کامل ابہام وضعی ہے، اسی وجہ سے المستقر کو الراسخ فی المعنی موضوع لہو کی قید کے ساتھ مقید کر دیا، جو ثابت ہو راسخ ہو معنی موضوع لہو میں، اس حیثیت سے کہ یہ موضوع لہو ہے۔ فإن المستقر، کیونکہ مستقر جو ہے وإن کان بحسب اللغت، اگرچہ لغت کے اعتبار سے ہوا ثابت مطلقاً، وہ ثابت ہیں مطلق طور پر، لیکن المطلق منصرف الی الفرد الکامل، لیکن مطلق جو ہے یہ پیرا کرتا ہے فرد کامل کی طرف، وہو الوضعی، اور فرد کامل جو ہیں وہ وضعی ہے ابہام کا، کہ وہ ابہام وضعی ہوں۔ واحترز به النحو رأیت عینا جاریۃ، یہاں سے علامہ جامی المستقر کی جو قید ہے اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے، اور اس سے تین چیزیں خارج ہو گئیں۔ نمبر ایک، لفظ مشترک کی صفت، اس لیے کہ لفظ مشترک کی صفت اگرچہ ابہام کو رفع کرتی ہیں لیکن وہ ابہام وضعی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ابہام موضوع لہو کے تعدد کی وجہ سے استعمال میں پیدا ہوتا ہے، جیسے رأیت عینا جاریۃ، تو اس میں جو عین ہے، عین کا لفظ یہ مشترک ہے، یہ گھٹنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ابہام تھا۔ جاریۃ نے اس ابہام کو دور کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ یہاں پر چشمہ مراد ہیں، گھٹنا اور آنکھ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ جاری نہیں ہوتا، جاری تو چشمہ ہی ہوتا ہے۔ فإن قولہ جاریۃ، کیونکہ جاریۃ کا جو قول ہے، یہاں پر جاریۃ ہم منصوب پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں ان کی خبر بن رہی ہے، لیکن چونکہ مثال میں جاریۃ منصوب ہیں اس وجہ سے یہاں پر جاریۃ ہی پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ يَرْفَعُ الْإِبْهَامَ، اگرچہ ابہام کو دور کرتا ہے، عن قوله عینا، عینا سے، لَكِنَّهُ غَيْرُ مستقر، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، راسخ نہیں ہے، بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے، بل نشأ فی الاستعمال، بلکہ پیدا ہوا ہے استعمال میں، باعتبار تعدد الموضوع لہ، باعتبار موضوع لہ کے تعدد کی وجہ سے، کیونکہ عین جو ہیں وہ کئی چیزوں کے لیے موضوع ہیں، ان کا جو موضوع لہ ہے وہ متعدد ہے۔ وَكَذَا يَقَعُ بِهِ الْاحْتِرَازُ عَنْ أَوْصَافِ الْمُبْهَمَاتِ، تمیز کی تعریف میں جو لفظ مستقر ہے، المستقر، ان کے فوائد ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا فائدہ ہم نے پڑھا ہے، اب دوسرا فائدہ علامہ جامی ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح المستقر کے قید کی وجہ سے اوصاف مبہمات بھی تمیز کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، جیسے ھذا الرجل قائم میں، اس لیے کہ ھذا مثلا یا تو مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے،
بشرط استعمال ہی فی الجزئیات، کہ وضع تو مفہوم کلی کے لیے لیکن اس کا استعمال جزئیات میں ہے، یا مفہوم کلی کے تحت جتنی جزئیات ہیں ان میں سے ہر جزء کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پس اگر اول یعنی مفہوم کلی مراد لیتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ مفہوم کلی میں من حیث انہ مفہوم کلی کوئی ابہام نہیں، اس لیے کہ اس کا مفہوم کلی واحد ہے یعنی مشار الیہ، اور اگر دوسری مراد لیتے ہیں تو ہر جزء کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ جس کی طرف ھذا سے اشارہ کیا گیا ہے وہ غیر مبہم ہے۔ بس یہ ابہام تعدد موضوع لہ یا تعدد مستعمل فی کے اعتبار سے پیدا ہوا ہے۔ پس ھذا کی صفت الرجل ھذا کے اسی ابہام کو دور کرے گی، نہ کہ اس ابہام کو جو موضوع لہ من حیث موضوع لہ میں واقع ہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ یہ ابہام وضعی نہیں بلکہ مستعمل فی ہیں یا تعدد موضوع لہ کے اعتبار سے پیدا ہوا ہے، اسی لیے کہ جب ہم نے ھذا کا استعمال کیا تو اس میں ابہام پیدا ہو گیا کہ ھذا سے کیا مراد ہے، بس جب الرجل کہہ دیا تو اس کا ابہام دور ہو گیا، لہذا یہ تمیز سے خارج ہیں۔ وَقَذَا يَقَعُ بِهِ الْاحْتِرَازُ عَنْ أَوْصَافِ الْمُبْهَمَاتِ، اور اسی طرح احتراز واقع ہیں المستقر کے ساتھ مبہمات کے اوصاف سے، نحو ھذا الرجل، تو ھذا جو ہے مبہمات ہیں، مبہم ہیں، الرجل اس کی صفت ہے، فإن ھذا، کیونکہ ھذا جو ہے مثلا اما موضوع لمفہوم کلی، یا تو یہ وضع ہے مفہوم کلی کے لیے، یہ بعض حضرات کا مذہب ہے، بشرط استعمال ہی فی جزئیاتی ہی، مفہوم کلی کے جزئیات میں استعمال کی شرط کے ساتھ، او لکل جزئی منہ، یا ہر جزء کے لیے، ان مفہوم کلی کے ہر جزء کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ولا ابہام فی ھذا المفہوم الکلی، اس مفہوم کلی میں کوئی ابہام نہیں ہے، ولا فی واحد من جزئیاتی، اور نہ مفہوم کلی کے ہر جز میں کوئی ابہام ہے، بل الابہام انما نشأ من تعدد الموضوع لہ، بلکہ جو ابہام پیدا ہوا ہے وہ تو موضوع لہ کے تعدد سے پیدا ہوا ہے، اول مستعمل فیہ، یا مستعمل فیہ کے تعدد سے پیدا ہوا ہے۔ فتوصیفہ بالرجل، پس اس کو الرجل کے ساتھ موصوف کر دینا، یرفع ھذا الابہام، یہ دور کرتا ہے اس ابہام کو، لل ابہام الواقع فی الموضوع لہ من حیث انہ موضوع لہ، نہ کہ اس ابہام کو جو موضوع لہ میں واقع ہو اس حیثیت سے کہ وہ موضوع لہ ہے، کیونکہ وہ تو ابہام وضعی ہوتا ہے اور یہ ابہام وضعی نہیں ہے، لہذا مبہمات کے جو اوصاف ہیں وہ بھی ابہام کو دور کرتے ہیں لیکن یہ ابہام وضعی کو دور نہیں کرتے، لہذا یہ بھی تمیز کی تعریف سے خارج ہیں۔ وَقَذَا يَقَعُ بِهِ الْاحْتِرَازُ عَنْ عَطْفِ الْبَيَانِ فِي مِثْلِ قَوْلِكَ، تمیز کی تعریف میں جو لفظ المستقر گزرا ہے ان کے فوائد ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے، ان کی وجہ سے تمیز کی تعریف سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو تیسرا فائدہ ذکر کر رہے ہیں، علامہ جامی فرماتے ہیں کہ المستقر قید احترازی کی وجہ سے عطف بیان بھی تمیز کی تعریف سے خارج ہوا، اس لیے کہ عطف بیان اگرچہ مبین سے ابہام کو رفع کرتا ہے لیکن وہ ابہام وضعی نہیں بلکہ وہ ابہام استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، مبین کی عدم شہرت کی وجہ سے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، اسم ابو حفص کی بنسبت عمر جو ہے زیادہ مشہور تھا تو عمر کو ذکر کرنے سے وہ حفا زائل ہو گیا جو ابو حفص میں عدم شہرت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ تو خلاصہ ان تینوں کا یہ ہوا کہ ان تینوں میں یعنی جو المستقر کے تین فوائد ہم نے پڑھے ہیں کہ ان تینوں میں ابہام نفس معنی موضوع لہ میں ثابت نہیں ہے بلکہ مشترک میں ابہام تعدد موضوع لہ کی وجہ سے ناشی ہوا ہے، اور مبہمات میں تعدد مستعمل فیہ کے اعتبار سے اور عطف بیان میں عدم اشتہار کی بنا پر ابہام پیدا ہوا ہے۔ وَقَذَا يَقَعُ بِهِ الْاحْتِرَازُ عَنْ عَطْفِ الْبَيَانِ فِي مِثْلِ قَوْلِكَ، اور اسی طرح لفظ المستقر کے ساتھ احتراز واقع ہیں عطف بیان سے آپ کے اس قول کی مثل میں ابو حفص عمر، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ أَبِي حَفْصٍ وَعُمَرَ، کیونکہ ابی حفص اور عمر میں سے ہر ایک
موضوع لشخص معین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے، لا ابہام فیہ، اس میں کوئی ابہام نہیں، لیکن لما کان عمر اشہر منہ، لیکن جب عمر مشہور تھی ابو حفص کے مقابلے میں، زال بذکرہ الخفاء الواقع، تو زائل ہوا عمر کے ذکر سے وہ خفاء جو واقع ہیں فی ابی حفص، ابو حفص میں، لعدم الاشتہار، ابو حفص کے مشہور نہ ہونے کی وجہ سے، لل ابہام الوضعی، نہ کہ زائل ہوا وہ ابہام جو وضعی ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے التمییز سے لے کر لل ابہام الوضعی تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔